یہ بالکل تاریخی رقم ہوئی، بلکہ یہ 2 نمبر کا احتجاج تھا اگر میں اس کو ماضی کی ہسٹری کے حوالے سے دیکھوں تو۔ اس سے بڑا احتجاج دیکھا سر ان آنکھوں نے بہت کچھ دیکھ رکھا ہے۔ سب سے پہلے آج کی جو اہم ترین بات ہے، جیسے کل ہم بات کرتے رہتے نا کہ ٹویٹر اور سوشل میڈیا ان پہ گوسپ کیوں چلتی ہے۔ اس وقت تم کھولو، جنہوں نے بھی پاکستان میں کیڑے نکالنے ہیں، گند ڈالنا ہے اور ایک ڈوم اینڈ گلوم کی سٹوری دینی ہے، وہ آج کے مشترکہ اجلاس کے بارے میں صرف ایک بات کا ڈھول پیٹیں گے۔ وہ یہ ہے کہ جی 4 کرسیاں خالی رہیں تھرو آؤٹ سپریم کمانڈر کے خطاب کے دوران، اور وہ 4 کرسیاں تھیں جن پہ آنا تھا چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی نے اور چیف آف آرمی آپ کے ایئر چیف اور نیول چیف۔ میں آپ کو شرطی اپنے تجربے کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ سب سے زیادہ زور اس پہ دیا جائے گا، باقی لوگ چیز اس کو یاد ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بھی کہ اہم بات ہے، لیکن ان کی مصروفیات تھی نا، اس کو بابو میں فوکس تو اس پہ نہیں ہونا چاہیے۔ آف کورس عدنان پلیز لیٹ می فنش۔ میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں بیٹ لگا رہا ہوں اپنے تجربے سے، لیکن اس کی وجوہات کوئی نہیں بتائے گا۔ سر کل رات تک پورے ظاہر ہے کہ جب اس طرح کی موبلٹی ہوتی ہے، ایونٹ ہوتا ہے، بھائی صاحب پوری سیکورٹی آپ کی ایجنسیز انوالو ہوتی ہیں۔ اب کس حد تک وہ انٹیلیجنس اسیسمنٹ درست تھی، غلط تھی، خبر مجھ تک صحیح دی گئی نہیں دی گئی، ڈس انفارمیشن ہے، پلانٹ ہے، کیا ہے، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ انہیں ہر صورت آنا تھا، اسی لیے ان کی وہ ریزرو تھی سیٹس۔ لیکن کل جس طرح نام لے کر بانی تحریک انصاف نے خطاب فرمایا ہے، اس کے بعد ان تک اطلاعات یہ پہنچی ہیں کہ جناب انہوں نے اپنے کارکنوں کو کہا تھا کہ آپ نے شور شرابہ کرتے ہوئے رخ جو ہے ڈائس کی طرف نہیں کرنا، وزیر اعظم کی طرف نہیں کرنا، بلکہ بس ختم ہوگی نا بات۔ تو اس کے بعد انہوں نے خود ہی کہا کہ جی دیکھیں، کیونکہ دیکھیں آپ نے یہ نوٹس کیا ہوگا کہ جو سفارتکاروں کے لیے مختص گیلری تھی وہ بھری ہوئی تھی، اوور کراؤڈڈ تھی، بلکہ 1-2 ڈپلومیٹ وہاں پہ کھڑے بھی تھے۔ تو یہ سوچا گیا کہ یار یہ پوری دنیا کے سامنے یہ ہو کہ وہ یوں دیکھ کے مسلح افواج کو یار مقصد یہ کہ اگر اس طرح کا کوئی آپ کو بعید بھی کوئی نہیں ویسے تو، ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ جی کوئی ایک بندہ کر دے، فرض کرو کہ ایک چھوٹے لیول کا افسر کہے کہ سر ایسا ہو سکتا ہے، تو فرض کرو وہ ہو جائے تو ذمہ داری تم نے اگر کہا کہ یار یہ کیا نان سینس، تو تمہارے ساتھ کیا ہوتا؟ تو مجھے کچھ لوگوں نے بتایا، تو میں وہ کہہ رہا ہوں کہ سیدھی سی بات ہے، دیکھو بات سنو میری، یہ ایک ہم نے برطانیہ سے مستعار لے رکھی ہے یہ روایت، مدر آف آل پارلیمنٹس ہے برطانیہ، وہاں پہ کوئین کا خطاب ہوتا ہے، ملکہ صاحبہ۔ اچھا اب وہ ملکہ یا بادشاہ اب جو ہو گئے چارلز، وہ جب یہ پارلیمانی سال مکمل ہونے کے اوپر تقریر جو کرے گا نا، اس کا متن وہ وزیر اعظم کے دفتر سے جائے گا وہاں سر، اور بادشاہ جو ہے وہ اس کا کوما اور سیمی کولن بھی نہیں بدل سکتا، اس کی مرضی تو لی جاتی ہوگی۔ اور سر نہیں، یہ جو تقریر جو ہوتی ہے یہ جناب ہوتا یہ ہے کہ منتخب حکومت وزیر اعظم کی کہ اس سال میری پارلیمانی سال کی ترجیحات یہ ہیں، اس کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ ایوان وزیر اعظم سے تیار ہو کر ایوان صدر جاتا ہے۔ یہاں اگے تیرے پاگ لچھیے آپ ہی جو بھی ہو رہا ہوگا، لیکن وہ اگر آپ وہ بھی فالو نہیں، ایک مستعار لی گئی ہے نا، دیکھو ملکہ یا بادشاہ برطانیہ میں واقعی سمبل ہے، ہمارے ہاں تو گوگوڑ ہے نا صدر، وہ کیا او یار عارف الوی صاحب نے جو رول پلے کیا ہے، انہوں نے صدر کے عہدے کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ یہ اللہ کا واسطہ یار، کون سا زندہ کر دیا، ذلیل و خوار ہو کے گئے وہاں سے، چھوڑو اپنا سیکرٹری جو بندہ نہ بچا پائے اس نے کیا کرنا، چھوڑا کرو نا ان باتوں کو۔ اور تم اس طرح جب ہم کبھی کبھار اگر ہم لوگوں کو یہ سکھانا چاہیں کہ تاریخ ہے، یہ ہے، وہ ہے، فلاں ہے، دھماک ہے، تو اس میں ضرور عارف الوی کو گھسیٹ کے انہوں نے جو اچھے اقدامات کیے، میں تو یار بہت اچھے اقدام کیے، جس وہ ڈٹائی کے ساتھ اڈیالہ جیل گئے اپنے قیدی سے ملنے کے، بھگوان جی آپ کی وجہ سے میں دیکھیں ایوان صدر میں مزے کر رہا ہوں، تہاڈا کی حال ہے، گئے تھے نا، یہ ہوتا ہے بڑا آدمی، دکھایا تھا نا بڑا پن۔ اس ملک میں سیاسی تاریخ کا لوگوں کی دانست میں آغاز ہوتا ہے جب یہ لائیو ٹیلی ویژن آیا ہے، سوشل میڈیا آیا۔ سر سب سے پہلا جو زبردست احتجاج ہوا وہ ہوا دسمبر 1991،
ان دنوں صدر ہوتے تھے غلام اسحاق خان. ان کو تمام سول اینڈ ملٹری بیوروکریسی خوف عزت اور احترام سے یہ کہتی تھی بابا. کوئی غلام اسحاق خان نہیں کہتی تھی بابا. ان کے بارے میں لفظ یہ جی بابا کیا سوچ رہے ہیں, بابا کی کہہ رہے ہیں, وہ بابے رہے. یہ آئے جیسے ہی ہوئے تو محترمہ بینظیر بھٹو ماشاءاللہ دراز کر بھی تھی کھڑی, گو بابا گو, گو بابا گو, گو, نو 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 نو, چلا بھی رہے ہیں اس کے امیجز. گو بابا گو. یہ وہ نہیں ہے لیکن ہے غلام اسحاق خان صاحب کے. غلام اسحاق خان صاحب ہکا بکا رہ گئے. ارے وہ ساری زندگی جس کو گھنٹی بجا کے پی ایس کو ڈکٹیٹ کرنے کا شوق تھا, اب یہ جب وہ یہ اسٹریٹجی طے کر رہے تھے تو اتفاق سے ایسا ڈائس ہوا. پہ رہے نا, وہ ڈائس پہ رہے, یہ انہوں نے وہ اپنے ڈائس پہ رہے تھے نا سر. آپ نے کہا یار بی بی وہاں لیٹ می فنش. اچھا اوکے, ہاں ٹھیک ہے, پلیز ٹھیک ہے, کمپیریزن پھر کرنا نا. کرتا ہوں نا, کروں گا نا, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. یہ اپنے ڈیسک سے یہ وہ لوگ اپنے ڈیسک سے نہیں ہلے تھے, اپنے بی ڈیسک بی پہ. کھڑی رہی. اور مجھے ابھی تک یاد ہے وہ پریس گیلری میں یوں کر کے اپنا سرخ ہوا ہاتھ دکھا رہی تھی. اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ اس سے ایک دن پہلے جب یہ اسٹریٹجائز کر رہی تھی کہ جی ہم نے غلام اسحاق کے ساتھ یہ کرنا ہے, تو میں گھس گیا ان کے FA2 وہ ہوتا تھا گھر, منہ اٹھا کے چلا گیا. وہاں پہ بحث ہو رہی تھی, کچھ ان کی پارٹی کے لوگ کہہ رہے تھے, تو انہوں نے کہا کہ نصرت بھٹو تھی. میں نے کہا جی بالکل صحیح ہے, آپ کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے اب کرنا چاہیے, اپنی پریزنس دکھانی چاہیے. غلام مصطفیٰ کھر اور آفتاب شیرپاؤ بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے. بعد میں مجھے مصطفیٰ کھر نے کہا تم انسان کے آدمی, یار تم کیسے آدمی ہو, کوئی عقل استعمال کرو, کل کو ہمارا بھی تو کوئی پریزیڈنٹ ہو سکتا ہے, تو اگر اس کے ساتھ بھی ہوگا تو پھر کیا ہوگا. اور میں کہا جی ہوں تاڑی واری ہے. یہ جو احتجاج ہوتے ہیں اس کے بانیوں میں آپ کا شمار. یار میں اگر آپ بی بی کو مشورہ دے دیتے کہ نہ کرو تو یہ روایت نہ پڑی تو وہیں سے. یار میں نہیں تھا بھائی, پہلے کنونس کر رہی تھی اپنے ساتھیوں کو, پرسویٹ کر رہی تھی. آپ نے کیا کہا؟ میں نے انتہائی چمچوں کی طرح میں نے یہ دیکھا کہ بیوی کا یہ موڈ ہے, میں نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی, شامل ہو گئے نا. میں نے تو چمچے کی نہیں کی نا یار, میں نے نہیں اپنی رائے دی. کیا تم کسی سیاستدان کو, وہ صحافی خود کو دھوکہ دیتا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ میں کروایا سیاستدان کو, وہ جھوٹ بولتا ہے. اس سے جھوٹا کو صحافی نہیں ہے, یا جھوٹا ہے یا خوشگما ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ صحافیوں کی سیاستدان نہیں سنتے, اور نہیں, ان کو کم ہی سمجھتے ہیں, منشی سمجھتے ہیں یار تم. اوکے اچھا, لیکن کہیں گے اور جی عدنان صاحب نے دسیا سی, اور یار عدنان صاحب نے ایڈا اچھا مشورہ دیتا سی, ہاں ہاں بس, اور ہم خوش. نہیں سر, صحافی جہازوں میں بھی ساتھ ہوتے ہیں, اور نال ہی ہوتے نا یار, وہاں ساتھ بہت سارے تولیے بھی جاتے ہیں جہاز میں یار, جہاز میں جاتے ہیں صاحب, وہ تولیے بھی جاندے ہیں جہاز, چڈ یار سوٹ کیس بھی جاندے ہیں, چھوڑا کرو کوئی یار دنیا کے آگے نہیں بڑھنا. نہیں بڑھے, پلیز لیٹ می ایکسپلین. ٹھیک ہے. اینی وے, اس کے بعد وہی ہوا مقافات عمل کہ پیپلز پارٹی کے لگائے فاروق لغاری صاحب, وہ مرحوم جب خطاب کرنے آئے تو اب مسلم لیگ نون والوں نے اپنی سیٹوں پہ بیٹھ کے نہیں کیا, وہ اٹھے اپنی سیٹیں چھوڑ کر اور دھاڑ. اور تہمینہ دولتانہ صاحبہ, حالانکہ وہ بھی سرائکی وسیع, انہوں نے چوڑیوں کا ایک پورا وہ تھدا تھا جوا کے اوپر ڈائس پہ چڑھ کے یوں صدر مملکت پہ پھینکا. او مائی گاڈ, یہ ہوا؟ یس سر, بے تہمینہ دولتانہ زندہ ہے اللہ کے بدل سے, بھی پوچھ لو, بھی فون کر کے پوچھ لو. اور اس کے بعد 8 سے 9 افراد جو ہیں وہ باقاعدہ ڈائس پہ چڑھ کر وہ فاروق لغاری صاحب کا مائک چھیننے والے تھے. وہ تھا ہنگامہ. او مائی گاڈ, اچھا. تو آج کا یہ بس ٹھیک ہے, وہ اٹھے, میں نے آصف علی زرداری صاحب کے اندر داخل ہونے سے پہلے 3 منٹ پہلے جلوس کی صورت میں اندر آئے, ان کے ہاتھ میں بڑی بڑی قد اعظم تصویریں تھیں, کوئی قد اعظم تصویریں تھیں, او خوب وہی جو 2.5 فٹ فوٹو, او یار وہ اتنا بڑا تو تھا نا, وہ انہوں نے سیٹوں پہ لگا دیے. جنہوں نے نہیں دیکھا ان کو. اس کے بعد وہ لوگ, جی فرق یہ ہے کہ اپنی سیٹوں پر نہیں بیٹھے رہے, ڈائس تک گئے ہیں, ہاں ڈائس کے نیچے ہی رہے ہیں. صرف ایک آدمی جمشید دستی نے یہ کوشش کی کہ وہ جو صدر صاحب جہاں پہ خطاب کر رہے تھے اس کے نیچے جو تھا اس پہ وہ عمران کی تصویر لگا دی, جس کو انہوں نے سیکیورٹی والوں نے ہٹایا. اور جب وہ دوبارہ اس طرف جا رہے تھے تو پھر عبد القادر پٹیل اور کراچی کے وہ جو آغا صاحب ہیں, آغا رفیع, وہ دونوں پھر کھڑے ہو گئے. اچھا, اب وہ اس وقت مجھے بہت عجیب و غریب لگا کہ جمشید دستی وہ شخص ہے کہ 2010 میں جب سیلاب آیا ہوا تھا تو صرف اس کی خاطر, اس کی عزت رکھنے کی خاطر صدر زرداری ان دنوں راجن پور اترے تھے.
اچھا آپ کو ایک اور بات شاید پتا ہوگی آپ سب بہت اور چونکہ جہاز ایک ساتھ میں الگ سے جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، سیکورٹی کی خاطر، اس میں پتا ہے اسی علاقے سے کون خاتون بیٹھی ہوئی تھی؟ نہیں ہنا ربانی کا اکیلی، اور ان کا چہرہ اترا ہوا تھا کہ پورے محلے کو پتا چلا کہ صرف جمشید دستی کی خاطر صدر پاکستان آیا۔ آصف زرداری وہاں پہنچے۔ اچھا جمشید اور دستی آج یہ شخص جو ہے، ایک اور بات بھی ایڈ کرنا چاہوں گا میں، جمشید دستی کو اتنی عزت تھی پریزیڈنٹ ہاؤس میں، لوگ کہتے ہیں، میں تو کہ زرداری صاحب اس کو بہت عزت دیتے تھے، بغیر بتائے، بغیر پرمیشن لیے یہ زرداری صاحب کے پاس پہنچے۔